یقیناً جو آج کی موجودہ صورتحال ہے دنیا کی، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا پریشان ہے اور ہر طبقہ فکر کے لوگ پریشان ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آپ میں اور میں سے کچھ جاننا چاہتا ہی نہیں ہے، نہ غور کرنا چاہتا ہے۔ اس میں کسی کو کوئی قصور نہیں ہے اگر ہم آج کہیں کہ یہ فلاں کا قصور ہے۔ نیگلیجنسی کس کی ہے؟ ہماری اپنی۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ الرعد آیت نمبر 11 کے اندر واضح فرما دیا ہے، کسی کو کوئی قصور نہیں ہے، نہ کوئی آپ کے پاس ظلم کر رہا ہے۔ اگر آپ ظلم کریں تو اپنے آپ پر ہم خود ظلم کر رہے ہیں۔ ہمارے حالات اگر آج خراب ہے تو ان کا موجب ہم خود ہیں۔ کیوں کہ اللہ جل شانہ واضح فرماتے ہیں سورۃ الرعد آیت نمبر 11 کے اندر کہ اللہ جل شانہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، اچھے حالات کو، کہ جب تک وہ اپنے حالات کو خود نہ بدلے بذات خود۔ ہم نے یہ حالات خود پیدا کیے ہیں، خواہ وہ کسی بھی طبقہ فکر کا لوگ ہیں، خواہ وہ حکمران ہیں، خواہ وہ عہدیدار ہیں، خواہ وہ عوام ہیں، خواہ چھوٹا چھوٹا لیبر ہے، کوئی مزدور ہے۔ ایک بچپن سے کہ تمام کے تمام آپ ایک دفعہ نظر دوڑائیں تمام قسم کے، ہر قسم کی فیلڈ میں لوگوں کی، کون ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل کے ساتھ اطاعت کر رہا ہوں، اطیع اللہ اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اللہ جل شانہ کی مقدس کتاب قرآن حکیم کو اٹھا کر دیکھیں، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا کہ اے علی، عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے کیسے بچا جائے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی، کسی قرآن پاک، اگر جو قوم، جو لوگ اس کلام کی اطاعت کریں گے وہ اور میری جو حدیث ہے، میری سنت، اس پہ عمل کریں گے، ان کو دنیا کی کوئی طاقت رسوا نہیں کر سکتی، کوئی دنیا کی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور اگر وہ اس کلام کو چھوڑ کر، میرے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ تلاش کریں گے، کسی اور کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، تو کوئی طاقت ان کو میرے ظلم سے، کوئی طاقت ان کو میرے عذاب سے بچا نہیں سکتی ہے، میری سزا سے بچا نہیں سکتی ہے۔ تو ہم غور کریں کہ ہم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، ان کے جو ہے نا اعمال پر، ان کی سنت پر کتنے لوگ